اخروٹ کے درختوں کے گر جانے سے ہونے والے حادثات اور اموات کے پیش نظر محکمہ باغبانی کشمیر نے لوگوں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے۔ المناک واقعات سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات پر عمل کرنے کی لوگوں کو صلاح دی گئی ہے۔ سری نگر میں ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کے ٹیکنیکل افسر محمد امین نے اس ضمن میں نیوز 18 سے خاص بات چیت کی۔ جو زمیندار ہے جس کے پاس والنٹ ہے وہ احتیاط کرے، خصوصاً جب بھی رینس ہو، رینس کے فوراً بعد، بارشوں کے فوراً بعد جو درخت ہے ان پر نہ چڑھیں، تھوڑا سوکھنے دیں اور سلپری شوز نہ لگائیں۔ اور چونکہ والنٹ آلریڈی جو ہے اس کے جو کارنرس ہوتے ہیں جہاں پر دھوپ نہیں پہنچتی ہے تو وہاں پر تھوڑا سا موئسچر رہتا ہے تو وہاں سلپ ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ اور جب بھی ہارویسٹ کرتا ہے، جو کوئی بندہ اس درخت پر چڑھے، جب وہ ہارویسٹ کرتا ہے تو پوری طرح پہلے گرپ بنائے، پہلے اپنے آپ کو پوزیشن کرے، اچھی طرح اسٹیبل پوزیشن پر رہے، تبھی ہارویسٹ کرنا شروع کرے۔ ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام، اس میں دونوں میں ہیڈ اسٹی پلانٹیشن اسکیم ایز ویل ایز ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پلان میں ہم وہ والنٹ اب انٹروڈیوس کر رہے ہیں جو بڈڈ ہے اور جن کی کینوپی جو مینیج کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ وہ ایک لیٹر بیئرر ہے۔ لیٹر بیئرر والنٹ جو ہے اس کو ہم پرون کر سکتے ہیں، اس کی کینوپی کو اپنی ڈیزائر ہائٹ پر جو ہم اس کی چاہتے ہیں کہ اس کی ہائٹ اتنی رہے اتنا ہی رکھ سکتے ہیں۔ نریش کمار، چیف انجینئر اریگیشن اینڈ فلڈ کنٹرول ڈپارٹمنٹ کشمیر نے نیوز 18 سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وادی میں مسلسل خشک موسم کی وجہ سے ستمبر کے مہینے میں دریا جہلم میں پانی کی سطح 70 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ آپاشی کا چوٹی کا سیزن تقریباً ختم ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی کسانوں اور عام لوگوں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ کسانوں کے لیے پانی کی کمی اور آپاشی کے مسائل کو پیچیدہ بنا دیا گیا۔ پانی کے ذخائر تقریباً خشک ہو چکے ہیں۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات جموں کشمیر سونم لوٹس نے کہا کہ وہ اس سال سب سے خشک ستمبر کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا اس سیزن میں ستمبر اکتوبر میں ادروائز آلسو ویسے بھی کلائمیٹولوجی کے حساب سے دیکھیں گے تو اس سیزن میں ویسے بھی ستمبر اکتوبر میں جہلم کے جو واٹر لیول ہے، واٹر لیول بہت کم ہو جاتے ہیں۔ ادروائز ریزن بینگ کہ ستمبر اکتوبر میں یہاں پہ بارش بہت کم ہوتے ہیں ویسے بھی، ایکسپٹ سرٹن مطلب کچھ ایئر کو چھوڑ کے، فار ایگزامپل ستمبر 2014 ہے، اسی طرح مطلب اگر کوئی 30 سال میں 2-3 بار ایسا ہو سکتا ہے، لیکن نارملی ایوریج کی اگر ہم بات کریں تو ستمبر میں ایسے رہتے ہیں۔ لیکن اس بار تھوڑا واٹر جس حساب سے جیسے میڈیا میں آ رہے ہیں کہ یہ 70 سال کے بعد اتنا ڈرائی مطلب واٹر لیول ڈاؤن ہو گیا جہلم کی، تو کیونکہ یہ ایگزیکٹ کتنا ہے، کتنا ایگزیکٹ آفیشیلی یہ 70 سال ہے کیا ہے وہ تو اریگیشن فلڈ کنٹرول والے ہی بتا پائیں گے، پر پھر بھی ڈرائی تو ہے، واٹر لیول بہت ڈاؤن ہے۔ اس کا مین کارن ہے اگست اور سپتمبر میں یہاں پہ وادی کشمیر اور لداخ میں آلموسٹ ویدر ڈرائی رہا ہے، سمجھو لارج ڈیفیسٹ رین فال۔ پورا سپتمبر کے مہینے میں نارمل ہے یہاں پہ 29 ملی میٹر ہونا چاہیے، اس کے ایز اگینسٹ 29 یہاں پہ ابھی صرف 9 ملی میٹر ہوا ہے۔ مطلب پتمس میں وس واریاہ تو وۄنۍ گوٚو ونکس چھُ مےٚ پننیو آنکھو دیکھی وٕچھان کہ یہ چھُ گوٚمُت واریاہ، آب گوٚو واریاہ کم، آب گوٚو واریاہ، 7 نِش درٛاو واریاہ آب کم۔ یہ چھُ وجوہات کہ روٗد چھُنہٕ پیٚوان کینٛہہ حظ، یِم چھِ وۄنۍ خۄدایس کُن چھُ دعا کران کُنہِ پٲٹھۍ گوٚژھ یتھ روٗدا ووٗدا پیوٚن، اللہ تعالیٰ گوٚژھ رحم کرُن تو انشاءاللہ گژھِ سٲرسٕے پتہٕ بیٚیہِ خوشحٲلی سٹارٹ۔ دیکھیے یہ فینامنا جو ہے بڑا ریئر آف دا ریئرسٹ ہوا ہے، اور اسے میں انپریسیڈنٹڈ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بھی کہہ سکتے ہیں ہم، جو ایسا ہوا ہے۔ اور جو ہمارے ریکارڈز بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 75 سال میں پہلی دفعہ ہمارا گیج بلو زیرو گیا ہے سنگم میں۔ تو ڈرائی اسپیل جو تھا وہ لگ بھگ 2 مہینے کا رہا ہے، تو اس میں پریسیپیٹیشن جتنی ہونی چاہیے تھی اس حساب کی نہیں ہو پائی، ہوئی ہی نہیں ہے بالکل۔ کہہ لو کہ ڈرائی اسپیل تو اسی لیے کہا جا رہا ہے۔ جو ہمارا ڈسٹرکٹ پلوامہ ہے یہاں لفٹ اریگیشن اسکیمز زیادہ ہیں، پانی نیچے چلا جاتا ہے تو پمپنگ میں ڈیفیکلٹی تو آتی ہی آتی ہے۔ تو بائی اینڈ لارج پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ ہمارا جو جتنا متاثر ہونا چاہیے تھا اریگیشن اس حساب سے نہیں ہوا ہے، اور اوور آل ہم اچھے سے ہارویسٹنگ سیزن کی طرف بڑھے ہیں۔ صفائی مترا ابھیان کے تحت میونسپل کمیٹی مٹن اننت ناگ میں محکمہ صحت کے اشتراک سے ایک پروگرام کا انعقاد ہوا۔ پروگرام میں میڈیکل بلاک مٹن سے منسلک طبی عملے نے صفائی کرمچاریوں کو و دیگر ملازمین کی طبی جانچ کی اور انہیں طبی مشوروں سے بھی نوازا، جبکہ کئی ملازمین میں ضروری ادویات بھی تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر ایگزیکٹو افسر میونسپل کمیٹی مٹن شاہد یوسف نے کہا
कि सफाई कर्मचारी समाज का एक अहम हिस्सा है और सैनिटेशन का पूरा दारोमदार इन्हीं लोगों पर होता है। उन्होंने कहा कि ऐसे मुलाजिमीन की तिब्बी निगहदाश्त भी काफी अहम है और इस तरह के प्रोग्राम इसमें काफी कारगर साबित होते हैं। रखी थी जिसमें हमने ये एक प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है ISL 2.0, जिसमें एक प्रोग्राम शेड्यूल था कि सफाई मित्रा सुरक्षा शिविर प्रोग्राम हमें मनाना था, जिसमें जो हमारे सफाई मित्राज हैं, चूँकि आप जानते हैं कि इनको क्लीनिनेस के साथ ये वाबस्ता हैं, इनको ज़्यादा खतरा रहता है बीमारियां लगने का। ये कंटिन्यू किया जाएगा 2 हफ्तों के लिए, जिसमें हम ये करेंगे कि जो जितने भी हमारे डिपार्टमेंटल स्कीम्स हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा चलाई जा रही हैं, उनमें हम इनको टैग करने की कोशिश करेंगे और ताकि इनको बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाए। जो हम ये बहुत अहम होता है, जिनकी ये सफाई कर्मचारी है, इनका सेहत जब ठीक रहेगा तब माहौल ठीक रहेगा। तो हमने इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए की है कि ब्लड टेस्ट वगैरह, और ये जो डिपार्टमेंट है बहुत अहम है, ये इनके लिए सेहत से अहम इनका रहता है। अब इनको हमें ये मेडिसिन वगैरह दी और कुछ इन्वेस्टिगेशन लिखी, जिससे पता चले कोई ऐसी ज़्यादा कम्युनिकेबल डिजीज तो नहीं है, उससे पता चलेगा ये इनको है कि उसका इलाज किया जाए। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।